بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کسی شہر میں ایک سنار اور بڑھئی رہتے تھے۔ ان میں آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ دونوں ایک ساتھ گھومتے، تفریح کرتے اور مزے کی قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سنا کر دل بہلاتے تھے۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ سیر کو نکلتے تو جو بھی دیکھتا وہ کہتا کہ دونوں چھوٹے بڑے بھائی ہیں، جبھی تو آپس میں اتنی محبت ہے۔ دونوں نے ایک دن یہ طے کیا کہ ایک ہی بستی میں رہتے رہتے جی گھبرا گیا ہے، کہیں سیر سپاٹے کو چلنا چاہیے۔ دونوں کی یہ من بھائی بات تھی، خوشی سیر کرنے کی ٹھان لی۔ ایک دن سفر کا سامان ہی کیا تھا، چھوٹا سا بستر اور راستے میں کھانے کے لیے کچھ چیزیں لے کر روانہ ہو گئے۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد آخر ایک شہر میں پہنچ گئے۔ خوب گھومے پھرے اور ان کے پیسے ختم ہو گئے۔ اب تو یہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ سوچتے ان دونوں کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ ان دونوں نے سوچا کہ ہم دونوں برہمن بن جائیں اور یہ جو خوبصورت سا مندر ہے اس میں بیٹھ کر بھگوان کی پوجا کریں اور دھیان گیان میں ایسا کھو جائیں کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ طے کر کے دونوں نے برہمن کا بھیس بدلا اور صاف سی دھوتی، موٹی سی زنار، ماتھے پر کشکا لگا اور مندر میں جا بیٹھے، آنکھیں بند، چپ چاپ اور خاموش۔ مندر میں جتنے برہمن اور پجاری تھے وہ یہ دیکھ کر شرمندہ ہوئے کہ ہم اتنے دنوں سے اس مندر میں ہیں، ہم تو ایسی پوجا نہیں کرتے۔ باہر سے جو پجاری آئے وہ بھی ان کو بڑی محبت سے دیکھتے اور ان کے لیے طرح کے کھانے کی چیزیں لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے۔ کچھ دنوں بعد سب پجاری ایک کر کے مندر چھوڑ کر بھاگ گئے کہ ان دونوں کے آگے ہماری پوجا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تماشا یہ ہوا کہ جب ان دونوں سنار اور بڑھئی نے دیکھا کہ مندر خالی ہو گیا ہے تو ان دونوں نے سوچا کہ اب موقع اچھا ہے، مندر میں جو سونے کی مورتیاں ہیں ان کو لے کر بھاگ چلیں۔ جب رات ہوئی تو دونوں نے سونے کی مورتیاں اٹھائیں اور لے کر رفو چکر ہو گئے۔ مندر میں تو اب کوئی تھا نہیں جو ان کو پکڑتا۔ یہ سیدھے اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے شہر کے قریب ایک جنگل تھا، وہاں پہنچ کر ایک بڑے پرانے درخت کی جڑ میں گڈھا کر کے انہوں نے وہ مورتیاں وہاں چھپا دیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کسی پہرے دار نے پوچھ لیا کہ کیا لے جا رہے ہو تو پکڑے جائیں گے۔ چنانچہ وہ مورتیاں گڈھے میں دبا کر اپنے گھر کی راہ لی۔ 2-4 دن کے بعد سنار اکیلا آیا اور گڈھے سے ساری مورتیاں نکال کر لے گیا۔ سنار تو تھا ہی، سب مورتیوں کو گلا کر سونے کے ڈبے بنا لیے۔ اب سنار کی چالاکی دیکھو، اس نے بڑھئی سے کہا، واہ دوست، تم نے دوستی کا خوب حق ادا کیا ہے، ساری مورتیاں لے اڑے، یہ سونا تمہارے کتنے دن کام آئے گا؟ البتہ ایک سچے دوست کو تم نے کھو دیا۔ بڑھئی بیچارہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، دوست یہ کیا کہتے ہو؟ لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حرکت سنار کی ہی ہے، نہ کچھ تکرار کی اور نہ کچھ برا بھلا کہا، خاموش ہو گیا۔ مگر بڑھئی تھا بہت چالاک اور عقل مند۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے گھر آ کر ایک عمدہ سی چکنی لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا لیا اور بالکل سنار کی شکل کا ایک بت بنا لیا، بالکل ویسا ہی کپڑا پہنایا اور اپنے گھر میں ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد ایک شکاری سے اس نے 2 رچھ کے بچے خرید لیے۔ لکڑی کے سنار کے ہاتھوں میں ان بچوں کا کھانا رکھ دیتا۔ جب بچے بھوکے ہوتے تو وہ ان کے پاس لے جاتا۔ وہ بھوکے تو تھے ہی، بس جھٹ اس کے ہاتھوں سے کھانا جھپٹ کر کھانے لگے۔ بڑے کچھ دنوں تک ریچھ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا رہا۔ اب ریچھ کے بچے بھی سمجھ گئے کہ یہی شکل ہمیں کھانا دیتی ہے۔ ریچھ کے بچے کھانا کھا کر سنار کی مورتی کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ جب ریچھ کے بچے اس سنار کی شکل سے بالکل مانوس ہو گئے
تو بڑھئی اپنے دھوکے باز دوست سنار کے پاس گیا اور کہا، دوست بہت دن ہو گئے ہم تم ملے نہیں۔ کل رات کو تمہاری بیوی بچے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، ساتھ میں پڑوس کی عورتوں کو بھی مدعو کر لیا۔ دوسرے دن سنار، اس کی بیوی، دونوں بچے اور پڑوسن کی عورتیں کھانے کے لیے جمع ہو گئیں۔ بڑھئی سنار کے دونوں بچوں کو اندر ایک کمرہ دکھانے لے گیا جس میں طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں تھیں۔ دونوں بچوں کو 2 کمروں میں بند کیا اور ریچھ کے دونوں بچوں کو مہمانوں کے سامنے لے آیا۔ سب لوگ دیکھ کر حیران ہوئے اور بچے تو رونے بھی لگے۔ بڑھئی نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ لوگوں، سنار کے یہ بچے تو ریچھ کے بچے بن گئے ہیں، ہائے یہ کیا ہوا؟ شور ہنگامہ سن کر سنار بھی آ گیا۔ سنار نے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ بڑھئی نے وہی بات دہرا دی کہ تیرے بچے تو ریچھ کے بچے بن گئے۔ سنار کو بہت غصہ آیا اور بڑھئی سے بولا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ آدمی کے بچے بھی کبھی جانور بنے ہیں؟ دعوت تو گئی چولہے میں۔ ہنگامہ اور جھگڑا ہوتا رہا۔ محلے کے ایک بوڑھے آدمی نے کہا، بھائی جھگڑا کرنے سے ریچھ کے بچے آدمی کے بچے تو بننے سے رہے، چلو اس معاملے کو مجسٹریٹ اور جج کے سامنے پیش کریں، دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ معاملہ جج صاحب کے سامنے پیش ہوا۔ جج نے پہلے بڑھئی سے کہا، سچ بتاؤ کیا بات ہے، آدمی کا بچہ ریچھ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھئی نے کہا، حضور سنار کے دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے دونوں گر پڑے اور ریچھ بن گئے۔ جج، ہم تمہاری باتوں کا کیسے اعتبار کریں؟ بڑھئی نے کہا، حضور میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ کسی زمانے میں پوری ایک قوم کی صورت تبدیل ہو گئی تھی، لیکن ان کی انسانی عقل میں کوئی فرق نہیں ہوا تھا۔ حضور اگر یہ دونوں ریچھ کے بچے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو پہچان لیں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ دونوں سنار کے بچے ہیں۔ جج نے کہا، اچھا تم ان کو کچہری میں لاؤ تاکہ تمہارا جھوٹ اور سچ ظاہر ہو جائے۔ بڑھئی نے کہا، جی بہت بہتر، میں ابھی لایا۔ وہ گیا اور دونوں ریچھ کے بچوں کو مجمع کے سامنے لا کر بڑھئی نے چھوڑ دیا۔ بچے ادھر ادھر ٹہلتے ٹہلتے جیسے ہی سنار کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ یہ شکل تو وہی ہے جو انہیں روزانہ کھانا دیتی تھی۔ بس اب کیا تھا، دونوں سنار کے پاؤں پر سر رگڑنے لگے اور کھیلنے کودنے لگے۔ سنار بہت پریشان ہوا۔ ادھر جج نے دیکھا کہ واقعی یہ اپنے باپ کو پہچان گئے ہیں۔ سنار سے کہا، لے جاؤ اپنے بچوں کو، خواہ فساد کھڑا کیا ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ جب عدالت سے سب باہر آئے تو سنار بڑھئی کے پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ تم نے اگر یہ ترکیب اپنا سونے کا حصہ لینے کے لیے کی ہے تو خدا کے واسطے میرے بچوں کو واپس کر دو اور جتنا سونا چاہو لے لو۔ بڑھئی نے کہا، دوست تم نے خیانت کی ہے اور خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم خدا سے معافی مانگو اور توبہ کرو، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ تیرے بچوں کو ان کی اصلی صورت میں لوٹا دے گا۔ چنانچہ سنار نے بڑھئی کو اس کے حصے کا آدھا سونا دے دیا اور بڑھئی نے سنار کے بچوں کو واپس کر دیا۔ اٹلی میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اسے ناپسند کرتی تھی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک خوش آمدی وزیر بھی تھا۔ وہ دن رات بادشاہ کی جھوٹی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ اسے رعایا کا حال سچ مچ بتایا جائے کہ کون کس حال میں ہے اور میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس طرح میں ان کی رائے اور سب کے حالات صحیح طور پر معلوم کر سکوں گا۔ اس کے جواب میں دوسرے وزیر تو خاموش رہتے، مگر تعریف کرنے والا وزیر فوراً کہتا، حضور کی نیکی اور انصاف کے چرچے سارے ملک بلکہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ بھلا وہ کون بیوقوف آدمی ہوگا جو حضور کے انتظام سے خوش نہ ہو۔ ہمارے ملک کی رعایا تو بے حد آرام اور چین سے ہے۔ بادشاہ کو اس کی باتیں سنتے سنتے
उस पर शक होने लगा कि हो सकता है कि ये खुशामदी मुझसे सच्ची और साफ बातें नहीं करता और इसके धोखे में मैं अपनी रियाया के असल हाल से बेखबर रहूँगा। ये सोचकर इसने इरादा किया कि इस वज़ीर को किसी तरह आजमाना चाहिए। पहले तो वो उसे बातों बातों में समझाता रहा कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जिसके सारे लोग अपने बादशाह से खुश हों, और कोई बादशाह ऐसा नहीं हो सकता कि जो किसी मामले में बेजा फैसला ना कर सके जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। वज़ीर को चाहिए कि इसके सामने सच बोले और हक बात कहे। मैं चाहता हूँ कि तुम निडर होकर मेरे सामने रियाया का हाल, इनके हालात और मेरे इंतज़ाम की सही हालत मुझे बताया करो, ताकि मैं सब लोगों की अच्छी तरह देखभाल कर सकूं। लेकिन वज़ीर अपनी खुशामदगी की आदत से बाज ना आया और इस तरह झूठी सच्ची बातें बनाकर बादशाह की तारीफ़ें करता रहा। आखिर बादशाह ने तंग आकर उसकी आजमाइश के लिए उससे कहा कि हम तुम्हारे काम और तुम्हारी बातों से बहुत खुश हैं और इस सिले में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देना चाहते हैं। ये इनाम एक दिन की बादशाहत है। कल तुम बादशाह बनोगे और दरबार में सब अमीरों, वज़ीरों और रियाया के आला व अदना लोगों को जमा करके तुम्हारी दिन भर की बादशाहत का हम ऐलान करेंगे। वज़ीर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन शाही दरबार में मेहमान आना शुरू हुए। हर तबके के लोगों को दावत दी गई थी और इनके सामने वज़ीर को बादशाह ने अपना ताज पहनाकर अपने तख्त पर बिठा दिया और ऐलान किया कि आज के दिन हम बादशाह नहीं, आप लोगों का ये बादशाह है। इसके बाद सब लोग खाने पीने में मसरूफ़ हो गए। खुशामदी वज़ीर बादशाह बना, बड़ी शान से तख्त पर बैठा, नए नए हुक्म चला रहा था और खुशी से फूले नहीं समा रहा था। असली बादशाह एक दिन के नकली बादशाह के पास चुपचाप बैठा था। इतने में एक दिन के बादशाह की नज़र जो अचानक उठी तो वो एकदम खौफ से कांपने लगा। असली बादशाह इसकी ये हालत देखकर मुस्कुराता रहा। किस्सा ये था कि नकली बादशाह ने देखा कि शाही तख्त के ऊपर उस जगह जहां वो बैठा था सर पर एक चमकदार खंजर लटक रहा था जो बाल जैसी बारीक डोरी से बंधा हुआ था। उसे देखकर नकली बादशाह का डर के मारे बुरा हाल हो गया था कि कहीं ये बाल टूट ना जाए और खंजर इसके ऊपर ना आ पड़े। इसने ज़ब्त करके बहुत संभलने की कोशिश की, मगर इससे खौफ की वजह से सीधा ना बैठा गया। आखिर मजबूर होकर असली बादशाह से कहने लगा, हुजूर ये खंजर मेरे सर पर से हटवा दिया जाए। असली बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, ये कैसे हटाया जा सकता है? ये तो हर बादशाह के सर पर हर वक्त लटका रहता है। इसे फ़र्ज का खंजर कहते हैं। अगर कोई बादशाह अपने फ़र्ज से ज़रा गाफिल होता है तो यही खंजर इसके सर की खबर लेता है। लेकिन जो बादशाह इंसाफ और सच्चाई से हुकूमत करता है, ये खंजर उसकी हिफाजत करता है। अब तो वज़ीर की बहुत बुरी हालत हो गई और वो परेशान होकर सोचने लगा कि अब क्या करे और क्या ना करे। इसके दिल में ख्याल आ रहा था कि एक दिन की बादशाहत में वो ऐसे ऐसे हुक्म चलाए जिससे इसके ख़ानदान वालों, अजीज़ों और दोस्तों को खूब फ़ायदे पहुँचें। मगर अब तो इसके सारे मंसूबे खाक में मिलते नज़र आ रहे थे। इसने सोचा, अगर कोई हुक्म इसने इंसाफ के ख़िलाफ़ दिया तो ये खंजर इसकी गर्दन उड़ा देगा। असली बादशाह इसकी घबराहट देखकर कहने लगा, अब तुम्हारी समझ में आया कि बादशाह की जिम्मेदारियां क्या हैं और इसकी जान को क्या क्या अजाब झेलने पड़ते हैं। ये तख्त आराम और मनमानी के लिए नहीं है। रियाया का हाल और मुल्की इंतज़ाम के बारे में सही सही हालात बताओ। खुशामदी वज़ीर अपने बादशाह की झूठी तारीफ़ करके मुल्क, बादशाह और रियाया की भलाई नहीं करते और ख़ुद अपने भी खैर ख्वाह नहीं होते, बल्कि वो अपने बादशाह को इस चमकदार खंजर की जद में लाते हैं जो इसके सर पर लटक रहा है। वज़ीर अपने बादशाह की ये बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और झूठी खुशामद से बाज रहने की तौबा करके बादशाहत से दस्तबरदार हो गया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें जीएन स्टोरी टीवी। जज़ाकल्लाह।